بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 383 ہے اور آج سورۃ النساء کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 44 اور 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو اوتو دیے گئے، نصیباً کچھ حصہ، من الکتاب، کتاب کا، یشترون الضلالہ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم گمراہ ہو جاؤ راستے سے۔ واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، باعدائکم، تمہارے دشمنوں کو، وکفا باللہ ولیہ، اور کافی ہے اللہ دوست، وکفا باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے، اور اللہ ہی کافی مددگار۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح گمراہی مول رہے ہیں؟ دوسری بات، اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ رکھوالا بننے کے لیے بھی کافی ہے۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ مددگار بننے کے لیے بھی کافی ہے۔ حاضرین و ناظرین، تفسیر در منثور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا ہے کہ رفاع بن زید یہودیوں کا ایک چودھری تھا۔ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو اپنی زبان موڑ کر بات کرتا تھا۔ اس نے رفتہ رفتہ اسلام کے خلاف طعنہ زنی شروع کر دی اور اسلام کے احکامات میں عیب نکالنے لگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہودیوں کے جو بڑے لوگ تھے، جن کے پاس تورات کا علم تھا اور سردار قسم کے لوگ تھے، انہیں حق بات معلوم تھی، انہوں نے تورات میں تحریف کر لی۔ انہیں معلوم تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، محمد عربی، مگر اس بات کو ان ظالموں اور بدبختوں نے چھپایا۔ نہ ہی خود وہ اسلام کی طرف آئے اور نہ ہی اپنے عوام کو اسلام کی طرف آنے دیا۔ انہوں نے ہدایت کی جگہ گمراہی خرید لی۔ انہوں نے اپنی قوم کو بھی سرکشی اور کفر پر جمایا اور مسلمانوں کو بھی اسلام سے ہٹانے کی سازش اور کوشش کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175 میں بھی ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کا ذکر ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی حقیقت حال سے آگاہ کر دیا اور ان کا پول کھول دیا، اور مسلمانوں کو اس طور پر تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دشمنوں کا خوب علم ہے اور تمہاری مدد کے لیے رب ذوالجلال کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصائب میں ان آیات کو ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔